بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کیٹلاگ کے مزید ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ سائنسدان اب جو دریافتیں کر رہے ہیں وہ کرامجیت آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا چکا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے درد کا احساس صرف جلد کو ہی ہوتا ہے۔ سائنس آج اس چیز کو مان رہی ہے، لیکن کرامجیت نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ درد کا احساس صرف جلد کو ہی ہوتا ہے۔ جدید طب نے یہ دریافت کیا ہے کہ وہ اعصاب کا جو درد کا ادراک کرتے ہیں، خواہ درد چوٹ لگنے، چلنے یا شدید گرمی یا سردی کی وجہ سے ہو، فقط جلد میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر جسم میں سوئی چبوئی جائے تو درد صرف جلد کی سطح پر ہوگا، لیکن اگر سوئی جلد سے آگے گزار دی جائے تو بقیہ گوشت میں فی الواقع درد نہیں ہوگا۔ اگرچہ یہ جدید ترین تحقیق ہے، لیکن اس کی طرف اشارہ کرامجیت میں صدیوں سے پہلے موجود ہے۔ کرامجیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیھا نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرھا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کر دیا، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی کہ کرامجیت میں درد اور تکلیف کا تعلق صرف جلد سے ہی بیان کیا گیا ہے، اور گناہ گاروں کو مزید تکلیف پہنچانے کے لیے بار بار ان کی جلد کی تبدیل کر دی جائے گی۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ پوری جسم چلنے کے مقابلے میں جلد کے جلنے پر زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کا مقصد یہاں پر انکار کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دہ عذاب و سزا دے کر انصاف کرنا مقصود ہے، جو پورے بدن کے جلنے پر پورا نہیں ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسم کے پوری طرح جلنے میں کیوں نہیں، صرف کھال کے جلنے میں زیادہ تکلیف کیسے ہوگی؟ تو اس پر سائنس نے کافی تحقیق اور سرچ کرنے کے بعد جو نتیجہ نکالا اور نقاش پیش کیا، وہ اللہ کی کبریائی اور کرشمہ سازی کا بین کا ثبوت ہے، اور یہ یقین ہوتا ہے کہ جلد کو جلا کر سخت سزا دی جائے گی۔ پورے جسم کو جلانا سخت سزا نہیں ہے۔ سب سے پہلے سائنسی تجزیہ پر نہایت دل و جمی سے غور کریں، پھر اللہ کی اس مشیت پر غور کریں کہ اس نے پورے بدن کو جلا کر انصاف کا تقاضا پورا کرنے کی بجائے منکرین کے جسم کی کھال کو جلا کر سزا کے لوازمات کو مکمل کرنے کا حکم کیوں صادر فرمایا، جبکہ مقصد آیات کے انکار کرنے والوں کو بدترین سزا دینے کا ہے۔ سائنسی تجزیہ پر غور فرمائیں۔ انسانی جسم کی جلد میں اس کی شخصیت کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس نے پورے بدن کو حفاظتی دیوار کے طور پر ڈھانک رکھا ہے، یہاں تک کہ جسم کے سوراخوں، منہ، ناک اور پیشاب اور پخانے کے سوراخوں تک کو ڈھانپ کر انہی جگہوں کو باہری نقصانات سے حفاظت دی ہے۔ یہاں تک کہ آنکھ کے ڈیے پر بھی ایک باریک شفاف جھلی کی شکل میں یہ کھال موجود ہے۔ در حقیقت انسان کے جسم پر موجود بال اور ناخن کو بھی جلد کا زائدہ کہا جاتا ہے۔ اس جلد کا ہم کام جسم کو بیرونی چوٹوں، زخموں اور حادثات سے آنے والی ضربوں سے حفاظت کرنا ہے، یہاں تک کہ سورج سے نکلنے والی بنفشی شعاعوں یا الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے نقصانات سے بچانا ہے۔ انسان کے دل سے جب خون کو پمپ کیا جاتا ہے تو وہ بدن کے تمام ریشوں میں پہنچ کر اسے زندگی دیتا ہے۔ جلد کے بیرونی حصے میں اعصاب کے بہت سے سرے پائے جاتے ہیں۔ انہی اعصاب کے ذریعے دماغ کو بیرونی درپیش حالات سے اطلاع ملتی ہے، یعنی یہ اعصاب جلد کی بیرونی سطح تک پھیلے ہوئے ہیں، اور بدن کے ہر حصے کی اطلاع انہی اعصاب کے ذریعے دماغ ملتی ہے۔ سائنس کی نئی تحقیق اور سرچ نے یہ دریافت کیا کہ وہ اعصاب جو درکار اور ادراک کرتے ہیں، خواہ وہ درد چوٹ لگنے، جلنے یا شدید گرمی و سردی کی وجہ سے ہوں، وہ اعصاب فقط جلد میں ہی پائے جاتے ہیں۔ یعنی اگر جسم میں سوئی چبھائی جائے تو درد صرف جلد پر ہوگا، لیکن سوئی آگے گزار دی جائے تو باقی گوشت کے حصہ پر درد نہیں ہوگا۔ در حقیقت درد کا احساس صرف جلد کو ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے دوزخیوں کی جلد کی جلن کے لیے اس کو تبدیل کرتے رہنے کا حکم صادر فرمایا ہے، تاکہ ان کو مزید سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ چیانگ مائی یونیورسٹی کے عالمی شہرت یافتہ پروفیسر ٹیجا ٹائی جیرسین، جو شعبہ علم تشریح اعضاء کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے خاص اس عنوان پر یعنی جلد میں پائے جانے والے پین ریسپٹرز پر کافی وقت صرف کیا، اور نہایت کامیابی سے یہ نتیجہ نکالا کہ انسانی جسم میں درد کو محسوس کرنے والے حساس اعصاب ہیں،
یہی اعصاب جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہو تو یہ حساس اعصاب دماغ کو مطلع کرتے ہیں، اس لیے فوراً انسان کو اپنی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جلد کے پورے حصے میں قدرتی طور پر حساس آلات نصب کیے گئے ہیں۔ عام طور پر صدیوں تک لوگوں کو یہ احساس تھا کہ تمام جسم کا درد کو احساس ہوتا ہے، یعنی اگر انگلی کو کانٹا بھی چبھ جائے تو بجائے اس کے صرف متاثرہ حصہ یعنی انگلی کو ہی درد محسوس ہو، پورے جسم کو درد کا احساس ہوتا ہے۔ اس وقت تک لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ انسان کی جلد کے اندر کچھ مخصوص رگیں اور اعصاب ہیں جو درد کو محسوس کرتے ہیں، جن سے انسان کا جسم متاثر ہوتا اور اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، انسان کی جلد کے اندر ہی پین ریسپٹرز پائے جاتے ہیں، اور اب شعبہ علم الاعضاء جو جدید تحقیق کی گئی، اس کے مطابق انسان کو ہر قسم کے درد کا احساس انسان کی جلد میں پائے جانے والے اعصاب اور مخصوص رگ، جس کو رگی ختمی یا نرو اینڈ کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہ احساس جلد میں موجود مختلف رگوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے جسم کے اندر 3 مختلف رگیں ہوتی ہیں جو مختلف قسم کی چوٹ، ضرب یا تبدیلی کو محسوس کر کے فوراً دماغ کو اطلاع دیتے ہیں۔ یہ تینوں اہم رگیں ہیں جن سے 3 خاص احساس جڑے ہیں۔ چھونی کا حصہ خون کا چھوٹے سے چھوٹا جزو یعنی کورپسکلز اس حصے کو محسوس کرتا ہے، جسے میسنجر اینڈ مارکیپلر کورپسکلز کہتے ہیں۔ درد کا احساس یہ جلد میں موجود آگ ختمی کے ذریعے محسوس کرتا ہے۔ گرمی اور حرارت کا احساس اس حصے کی ذمہ داری روشنی کیلنڈر کورپسکلز پر ہی ہوتی ہے۔ یہی تینوں اس جلد کی کسی بھی تکلیف کو فوراً اور شدت سے پتہ چلانے کے لیے متحرک ہوتے ہیں۔ جلد کو درد کا احساس عام طور پر جلد کے جلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جلد کے اس کی حالت کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے درجے کا جلنا سورج کی گرمی اور تپش سے انسانی جسم کے اوپر والی سطح جسے ایپیڈرمس کہتے ہیں متاثر ہوتی ہے، اور اسی جگہ میں سوجن اور ورم پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جگہ سرخی مائل خوں کا جسم کے دیگر حصوں سے مختلف نظر آتی ہے، جس سے انسانی تکلیف کا احساس ہوتا ہے مگر عام طور پر یہ تکلیف 2 یا 3 دنوں میں ختم ہو جاتی ہے اور انسان خود کو آرام سے محسوس کرتا ہے۔ دوسرے درجے کا جلن، اس درجہ کے جلن میں انسان کی جلد کا اوپر والا حصہ یعنی ایپیڈرمس اور اندرونی حصہ یعنی ڈیرم دونوں زخمی ہو جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں، اور دونوں حصے آپس میں علیحدہ ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان دونوں حصوں کے درمیان بدن کی رطوبت خون سے الگ ہو کر جمع ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں متاثرہ آدمی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور آبلہ یا چھالا بن جاتا ہے۔ جب اس کو رگڑ لگتی ہے تو اس کی تکلیف اور درد میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی جلد کو اپنی اصلی حالت میں واپس آنے اور صحت مند ہونے میں تقریباً 2 ہفتے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ پوری مدت نہایت دشوار گزار ہوتی ہے۔ جلد کا یہ حصہ سب سے زیادہ حساس ہے اور اس پین ریسپٹر بھی اس حصہ میں موجود ہوتے ہیں۔ تیسرے درجے کا جلن، اس طرح کے تیسرے درجے کے جلنے میں انسانی جلد کی پوری تہہ جل جاتی ہے اور ہو سکتا ہے زخم پٹھوں اور ہڈیوں تک پہنچ جائے۔ ایسی حالت میں جلد میں لچک بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ خشک اور کھردری ہو جاتی ہے، اور اب ایسی کیفیت میں متاثرہ شخص کو زیادہ درد نہیں ہوتا، کیونکہ رگ ختمی اور درد محسوس کرنے والے اعصاب تقریباً مکمل طور پر جلنے کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں اقسام کے جلدی جلن کا تجزیہ کریں تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ دوسرے درجے کا جلنا دراصل نہایت خطرناک اور تکلیف دہ جلنا ہے۔ انسانی خال یا جلد کا یہ اہم ترین حصہ ہے جس کے جلنے کی طرف اللہ نے کریم کے ذریعے ارشاد فرمایا ہے، یعنی قیامت کے روز کا خال کے ساتھ گوشت بھی جلنے کا ذکر نہیں فرمایا جا رہا ہے، بلکہ صرف خال یا جلد کے جلنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس لیے ایک نہایت لطیف اور ثابت شدہ سائنسی نکتہ اللہ کی کتاب میں ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس لیے پورے بدن کو جلا کر سزا دینے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ صرف خال یا جلد کو جلا کر اس کی جگہ دوسری، تیسری اور بے شمار جلدوں کے پیدا کرتے رہنے اور اس کی سزا کو بار بار دہرانے کی بات کہی جا رہی ہے، تاکہ منکرین آیات قرآنی خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ایک کافر منکرین آیات اللہ کی 100 خالیں ہوں گی، ہر خال پر قسم قسم کے علیحدہ عذاب ہوتے ہوں گے۔ ایک دن میں 70,000 مرتبہ خال الٹ پلٹ جائے گی، یعنی کہہ دیا جائے گا کہ پھر لوٹ آئے، اور وہ پھر لوٹ آئے گی۔ حضرت معاذ بن حنبل کہتے ہیں، ایک ساتھ میں 100 بار بدلی جائے گی۔
تو ناظرین ثابت ہوا کہ سائنس آج بھی کرامجید کی محتاج ہے۔ ناظرین سائنس کے اعترافات اور اسلام کی سچائی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ کو مل جائے۔ اللہ حافظ۔